بأول الحشر، پہلے اکٹھے ہی میں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ معروضات پچھلے درس میں عرض کی تھی۔ ایک اور چیز اس حوالے سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی سیدنا عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یثرب کے رہنے والوں نے اوس اور خزرج کے دو بڑے قبائل جو تھے، انہوں نے متفقہ طور پر عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار، رہنما، پیشوا اور حاکم قاضی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کی بادشاہت کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، جس تاج پر اسے براجمان کرنا تھا، تخت پر براجمان کر کے اسے تاج پہنایا جانا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام آئے تو عبداللہ بن ابی کی سرداری جاتی رہی۔ ابھی بدر کی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ مکہ کے کافروں نے اور کفار قریش نے عبداللہ بن ابی کی طرف اور مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج کی طرف خط لکھا۔ خط میں انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی محمد کو جگہ دے رکھی ہے مدینہ میں، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہر حال میں محمد سے لڑو صلی اللہ علیہ وسلم، اسے مدینہ سے نکال دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان لا تعلقی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم سارے قریشی ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ چونکہ منافق اور عبداللہ بن ابی بزدل تھا، جب یہ دھمکی پہنچی کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ توڑا تو کفار مکہ تم پر نہ صرف حملہ آور ہوں گے بلکہ تمہارے لڑنے والوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو یہ سارے مدینہ میں نبی علیہ السلام سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ مدینہ کے منافق، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ خود مجھ سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی کی سرداری میں۔ آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ ما كانت تکیدکم باکثر مما تريدون ان تکیدوا به انفسکم، اور قریشیوں نے تمہیں جو دھمکی دی ہے اس دھمکی کا تمہارے اوپر اتنا گہرا اثر ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے نقصان کی اس سے زیادہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے جتنا تم خود اپنے خلاف کر رہے ہو۔ انہوں نے صرف دھمکی دی ہے اور تم خود اپنے خلاف نقصان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تم جو جنگ کرتے ہو اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو، کوئی عقل سے کام لو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا، یہ بات انہوں نے سنی تو انہیں سمجھ بھی آ گئی اور وہ لڑائی سے باز آ گئے۔ یہ خبر کفار مکہ تک پہنچی تو انہوں نے بدر کے جنگ کرنے کے بعد پھر یہود کو خط لکھا، یہودیوں کو، یہ جو بنو نذیر یہودی تھے، انہیں کہنے لگے تم اسلحے اور قلعے والے لوگ ہو اور مدینہ میں تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق اور معاہدہ کر رکھا ہے۔ تمہارے پاس اب دو راستے ہیں مدینہ کے یہودیوں، یا تو ہمارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آیا ہوا ہے تم اس سے لڑو، اور اگر تم ان کے ساتھ نہیں لڑتے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہاری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ہم تمہیں آ کر تہس نہس کر دیں گے، تمہاری تباہی و بربادی کا ہم انتظام کر رہے ہیں، تمہاری عورتوں کے پازیبوں کے درمیان کوئی چیز ہمارے رکاوٹ نہیں بن سکے گی، ہم انہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔
جب یہ خط دھمکی امیز بنو نذیر کو پہنچا، کل میں نے بتایا تھا کہ یہ بزدل قوم ہے، ڈربوک قوم، یہ تو بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ چھوٹا سا اسرائیل ہے جو مسلمان فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل عام کر رہا ہے، اور وہ مسلمان حکمران ہے کہ خواب غفلت سوئے ہوئے ہیں، وگرنہ یہودیوں سے بزدل قوم کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے ذکر کیا ہے، اگر زندگی دی تو کئی مقامات پر ہم یہ پڑھیں گے۔ خط پہنچنے کی دیر تھی کہ بنو نذیر عہد توڑنے پر اتفاق کر لیتے ہیں، ہماری بس ختم جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا بنو نذیر نے کہ ایسے کرو، اپنے ساتھیوں میں سے 30 آدمیوں کو لے کر آپ بنو نذیر کے قبیلے میں آ جائیں، اور ہم بھی یہودیوں کے 30 علماء کو جمع کرتے ہیں، ایک جگہ ہم اکٹھ کرتے ہیں مجلس، ٹوٹل 30 بندے آپ کے 30 ہمارے، یہ بیٹھ کر آپس میں مکالمہ کریں گے، آپ کے 30 بندے ہمارے علماء سے باتیں کریں گے اور ہمارے علماء تمہارے ساتھ باتیں کریں گے۔ جو اس مناظرے میں، مباحثے میں، اس کنورشن میں ہو گیا کامیاب، غالب آ گیا، اسی کی بات مان لیں گے۔ اگر یہودی غالب آ گئے تو تمہیں ہمارے مذہب پر آنا ہوگا، اگر تمہارے مسلمان غالب آ گئے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ابھی اسی دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا، یہودیوں نے اس معاہدے سے بھی اور اس بات سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ یہ غداری کرنے کے لیے مکمل تل آئے ہیں۔ اگلے دن اللہ کے نبی لشکروں کو لے جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ بڑی طاقتور قوم تھی، جیسا کہ کل ہم نے ایک ذکر پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، مباحثہ مناظرہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے انکم واللہ لا تأمنون عندی الا بعہد تعاہدونہ علی، تمہیں میرے ہاں امن نہیں ہے، اب تمہیں نئے سرے سے میرے ساتھ کوئی عہد کرنا ہوگا، کوئی معاہدہ کرو ہمارے ساتھ۔ یہودیوں نے عہد و پیمان کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی اسلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس پہنچ گئے، بنو نذیر کے قلعوں کو گھیر لیا۔ کئی دنوں تک جب انہوں نے دیکھا کہ باہر سے مسلمانوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے تو وہ ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بالآخر اس شرط پر انہوں نے قلعے سے باہر آنے کی بات کی کہ ہم جلا وطن ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے سامان میں سے جو جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، سوائے تیر تلواروں کے، جنگی آلات اور جنگی ساز و سامان کے علاوہ جو کچھ لے جا سکتے ہو، گھروں کے دروازے ہیں، لکڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، جو جو جانور ہیں، جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، البتہ جنگی ساز و سامان یہاں چھوڑ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی کے لیے ان کے باغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے بارے میں آپ نے کہا اسے جلا دو، ایک حصے کے بارے میں آپ نے کہا اسے کاٹ دو، ایک حصے کے بارے میں آپ نے کہا اسے رہنے دو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کافروں کو، من دیارہم، ان کے اپنے ہی گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اکٹھ ہی میں، جیسے ہی مسلمانوں نے جا کر ان کے قلعوں کا گھیرا کیا تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو جلا وطن ہونے پر آمادہ کر لیا، تیار ہو گئے۔ اور دوسرا معنی لأول الحشر، اکٹھ کے شروع ہی میں، ابھی پورے مسلمان ان کا محاصرہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے کہ یہ ڈر گئے۔ طاقتور قوم تھی یہودیوں کی۔ اللہ فرماتا ہے ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، کیوں؟ طاقتور قوم تھی۔
یاد رکھیں بنو نذیر مدینہ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر آباد تھے، صرف 2 میل کے فاصلے پر، اور ان کے اکثر لوگ کاریگر، پیشہ ور اور تاجر تھے۔ صنعت، حرفت کہتے ہیں پیشے کو، صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، اور تجارت، یہ 3 چیزیں ان کا مشغلہ تھا۔ کچھ صنعت میں ماہر تھے، کچھ حرفت و پیشے میں ماہر تھے، کچھ تجارت میں ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سود خور انتہا درجے کے تھے، جس کی وجہ سے مالدار بھی بہت تھے۔ جنگ کا ہر قسم کا سامان ان کے پاس موجود تھا، اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے نہایت مضبوط قلعے، نہایت مستحکم عمارتیں بنا رکھی تھی۔ تعداد میں بھی وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے، اور بنو نذیر کی پوسٹ پر بنو قریظہ کے یہودی بھی تھے، اور اندر کھاتے انہیں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار کی عشیر بادی بھی حاصل تھی، یعنی ہر طرح کے وسائل سے لبریز تھے۔ عبداللہ بن ابی اور منافقین کی عشیر بات بھی حاصل تھی کہ ہم لڑائی میں ہر طرح سے یہودیوں تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو سارا پتا تھا کہ ماہر ہیں ہر فن کے، مالدار بھی ہیں، ہر قسم کا سامان حرب بھی موجود ہے، اور نہایت مستحکم قلعے بھی بنا رکھے ہیں، تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ہم سے مغلوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہیلو، آواز کی بات کر دی جی۔ صاحب آپ کی طرف سے آواز کم ہوئی، ہمارے پاس صحیح ہے آپ آواز۔ اس لیے یہاں سے بیک بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ آپ تھوڑا سا مائک قریب کر لیں، پھر بیک بالکل ٹھیک ہے، قریب ہے، لیکن کیا ختم ہو گئی۔ کر دیں ٹھیک، چھوڑ دیں۔ عبداللہ بن ابی ہر طرح سے یہودیوں کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا تھا، اس لیے مسلمانوں کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ مٹ بھیڑ ہوتے ہی لڑائی کے بغیر نکل جائیں گے، صرف ہمارے محاصرے کو دیکھ کر نکل جائیں گے۔ اس کا اللہ نے مسلمانوں پر احسان کے ذکر کیا، بطور احسان کے اللہ فرماتا ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے تو گمان ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کے وسائل تھے۔ مسلمان بیچارے ڈرتے رہتے تھے کہ یہودیوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں، ہر طرح کے ان کے پاس وسائل ہیں۔ ما ظننتم ان یخرجوا، نہیں تم نے گمان کیا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے بھی سمجھ رکھا تھا، یہودیوں کو بھی ذہن میں آتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معاہدہ ٹوٹ گیا، کہیں ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت حملہ نہ کر دیں، تو یہودی کیا کرتے؟ یہودی ذہن میں سوچتے کہ اتنے مضبوط قلعے ہمیں حفاظت میں رکھیں گے۔ وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، کہ بے شک یہ یہودی، مانعتہم، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ انہوں نے سمجھ رکھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں۔ وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم، کہ بے شک یہ، مانعتہم، ان کو بچانے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، سو آیا ان کے پاس اللہ، من حیث، جہاں سے، لم یحتسبوا، انہوں نے گمان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی یہودیوں نے یقین کر رکھا تھا، یقین کی حد تک انہیں گمان تھا کہ ہمارے قلعے محفوظ رکھنے والے، کیونکہ ظن کا لفظ ہر جگہ پہ گمان کے معنی میں نہیں آتا، ظن یظن بعض اوقات یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں آپ پڑھتے ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہاں یقین کے لیے یظنون، ظن یظن کا باب استعمال ہوا،
تو ظن کا اکثر معنی گمان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یقین کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، سو آیا اللہ تعالیٰ ان کے پاس، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے انہیں ادنا گمان بھی نہ تھا۔ یعنی یہ اپنی گلی کو مضبوط کرتے رہے، قلعے مستحکم بناتے رہے، دیواریں، دروازے اور چھتیں مضبوط کرتے رہے، گلی کوچوں سے داخل ہونے کے راستے بند کرتے رہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ تو حفاظت کے اسباب جمع کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے دلوں میں مسلمانوں کا شدید خوف، رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ اب جب بندے کا دل ہی قائم نہ رہے، دل کے اندر بزدلی آ جائے، کب کبھی تاری ہو جائے، بے حسی آ جائے، اور دل کے اندر شدید خوف اور دل انتہا درجے کا مرعوب ہو جائے، دل کے اندر ہی ڈر ہو، پھر چاہے جتنے وسائل ہی کیوں نہ ہوں، سب بیکار ہوتے ہیں، بے سود ہوتے ہیں، بے مقصد ہوتے ہیں۔ جتنے یہودیوں کے بنو نذیر کے حمیتی تھے، سب انہی کی طرح شدید خوف زدہ ہو کر انہیں چھوڑ گئے۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی حل نہیں ہے، خود ہی اس شرط پر اتر آنے کی درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قلعوں سے نکلنے دو، ہم جان و مال کی امان چاہتے ہیں، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اسلحے کے سوا جو چیز بھی لے جا سکیں ساتھ لے جائیں اور یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ یہاں سے نکل کر خیبر میں جا آباد ہوئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے، لیکن خیبر میں جا کر بھی یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں ہے، بے حسیوں سے اور غلط حرکات سے باز نہیں ہے۔ بالآخر حضرت عمر نے انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے کہ اللہ دشمن کے دل میں رعب ڈال دے، بڑی مدد ہوتی ہے۔ اور اللہ نے نبی اسلام کو یہ خاصہ دیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رعب و دبدبے کے حوالے سے جتنی میری مدد کی ہے اتنی کسی اور نبی کی بھی نہیں کی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے یہ امتیازی خصوصیت دی ہے، یہ امتیازی وصف دیا ہے کہ میں ابھی 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دشمن کے دل میں رعب و دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی فاصلے سے رعب و دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا۔ قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں ان کے شرک کرنے کی وجہ سے رعب ڈالنے کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، انہوں نے تو سمجھا کہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے قلعے اللہ سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، بس آیا اللہ ان کے پاس، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ ان کے دلوں میں خوف ڈالنا۔ قلعوں کی دیواریں بھی انہوں نے مضبوط کر لی، دروازے چھتیں مضبوط کر لی، قلعے مستحکم کر لیے، گلی کوچے داخل ہونے کے راستے بند کر دیے، اپنے تئیں ہر طرح سے حفاظت کر کے بیٹھے تھے۔ لیکن ان اللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، فعال لما یرید، وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ تو سپر پاور ذات ہے، اس کے فیصلے کے سامنے کون رکاوٹ بن سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ ابھی سیلاب آیا، کتنے لوگوں نے حفاظت کے بند باندھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک ہی ریلا آیا اور سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم، وقذف، اور اللہ نے ڈال دیا فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ، ڈر گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، برباد کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ خراب کر رہے تھے۔ یخربون، برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ کیوں؟ جب اندر محصور ہو گئے، بند ہو گئے، باہر سے مسلمان چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اللہ اکبر، چند افراد ہیں مسلمانوں کے، اور یہودیوں کے قبیلے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ یہودی ہر طرح کے اسلحے سے لبریز ہیں، لیکن اللہ نے مدد کی ہے کہ یہودیوں کو
برباد کر دیا. آگے آ رہا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللہ فرماتا ہے تمہیں دیکھنے میں اکٹھے لگتے ہیں لیکن ان کے دل مختلف ہیں. اپنے کہیں بھی انہوں نے منافقت پالی ہوئی ہوتی ہے. جب یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اب جانا ہی جانا ہے، اب یہاں سے جان کی امان یہی ہے کہ ہمیں ضلع وطن ہی کر دیا جائے، یقین ہو گیا انہیں، تو اندر ہی اندر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا. وجہ کتنی تھی؟ دو، کل اشارتاً میں نے ذکر کی تھی. ایک وجہ تو ان کی مسلمانوں پر حسد تھا. پہلے دن سے حاسد قوم ہے یہودی، مسلمانوں سے جتنا یہ جلتے اور مرتے ہیں کوئی بھی نہیں جلتا. ان کا حسد تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں، ان گھروں کو برباد کر کے جاتے ہیں، یہ کام نہ آ سکے مسلمانوں کے. مسلمانوں پر حسد تھا کہ یہ عمارتیں ان کے کام نہ آ سکے. دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ ابھی مختصر ٹائم ہے ہمارے پاس، جتنے تک ہمارا یہ امان نامہ محفوظ ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سے یہ امانت اور امان نامہ منظور ہوتا ہے کہ آپ جائیں، آپ کو امان ہے، اتنے دن ہم دروازے، کھڑکیاں، شاطیر اور بالے وغیرہ نکال لیں تاکہ ساتھ لے جائیں گے. تو جو چیزیں ساتھ لے جا سکتے ہیں ان کو نکال لیں. اللہ فرماتا ہے خود یہ نہیں برباد کر رہے تھے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. مومن بھی دو وجہ سے ان کے سامان اکھیڑ رہے تھے. ایک تو یہ کہ جب یہودی محاصرے کے اندر اپنے مکان گرا رہے تھے تو باہر سے مسلمان ان کی فصلیں، ان کے درخت، ان کی دیواریں اور مکان گرا رہے تھے. اور مسلمانوں کا مقصد پہلا یہ تھا کہ اندر داخلے کا راستہ مل جائے اور لڑائی کی نوبت پیش آئے تو وسیع میدان ہمارے پاس ہو جس کے اندر ہم یہودیوں کے ساتھ لڑ سکیں. باہر جگہ کھلی ہو، میدان اور کھاڑا کھلا ہو. دوسرا مقصد مسلمانوں کا یہ تھا کہ انہوں نے جتنی چیزیں لے جانی ہیں لے جائیں نکال کر. اب جو ان کے گرائے ہوئے گھروں سے باقی سامان نکالنے کے لیے انہیں مسلمان مزید تہو بالا کر رہے تھے، مزید ختم کر رہے تھے کہ اب ان کو ختم کریں، یہ کھنڈرات بن چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جن کے پاس عقل ہے تھوڑی بصیرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ ہر طرح سے مالا مال، متمول، مستحکم اور مضبوط تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کاریگر بھی تھے، ہر کوئی پیشہ ور بھی تھا، تجارت بھی تھی، سود خوری کی وجہ سے مالدار بھی تھے، ہر قسم کا جنگ کا ساز و سامان بھی موجود تھا، نہایت مضبوط قلعے بھی تھے، انتہائی بلند دیواریں، مضبوط دروازے اور بلند چھتیں بھی تھیں. گلی کوچوں سے داخل ہونے کے سارے راستے بھی بند کر رکھے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے. بنو قریظہ اور خیبر کے یہودیوں کی پشت پناہی بھی انہیں حاصل تھی، عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کی عشیربادی بھی حاصل تھی. لیکن اللہ کرنے پہ آیا تو صرف ان کے دلوں کے اندر روڈ ہی ڈالا ہے کہ یہ خود دم دبا کر بھاگ گئے ہیں. صرف بھاگے ہی نہیں، نبی علیہ السلام سے منت سماجت کرتے رہے کہ ہمیں نکلنے دے بس مدینے سے، ہم سب کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے. اللہ فرماتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. کفر کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھ لو، سرکشی کا رزلٹ کیا ہوتا ہے دیکھ لو، بد عہدی اور منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھ لو، دھوکے بازی اور غداری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے خود دیکھ لو. کیونکہ سعادت مند وہی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے وہی سعادت مند ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا، بس عبرت حاصل کرو، یا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين. ہمارے ایک بزرگ بیمار ہیں، فیروزہ کے ساتھی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ زید ہسپتال میں، ان کے لیے دعا بھی کریں. ابھی میں نے ان کی تیمارداری کے لیے جانا ہے اور جس ساتھی کے ساتھ جانا ہے وہ نیچے آ چکا ہے.